تو فرمانے لگے کہ خدیجہ جو ہے وہ اپنا مال بیچتی ہے، تو کہ اچھا ہو کہ آپ ان کے تجارتی مال کو شام کی منڈیوں تک لے جائیں۔ اور میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ خود جا کر تو یہ بتا دیں کہ آپ خود ان کے نمائندہ بننا چاہتے ہیں۔ فرمایا چاچا جی بات یہ ہے کہ مجھے ان سب حالات کا اندازہ ہے، لیکن میں خدیجہ کے پاس خود نہیں جانا چاہتا، اور مجھے امید ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو بھیجے گی۔ فرمایا بھتیجے کوئی اور اس کے مال کو لے کے چلا جائے گا، آپ سے پہل کر لے گا، بہتر ہے کہ آپ چلے جاتے۔ اور یہ کہہ کر ابو طالب صاحب اٹھئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے بعد دیکھا کہ خدیجہ جو ہے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ ابھی میں خدیجہ ہی کہوں گا، ابھی رضی اللہ نہیں ہوئی ہے، ابھی ام المؤمنین نہیں بنی ہے۔ تو اس نمائندے نے جا کر کہا کہ خدیجہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک شام کی طرف تجارتی قافلہ جو ہے قریش کے لوگ جا رہے ہیں، تو ان کا مال بھی اس میں ہے، آپ اگر نمائندگی فرما لیں، اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو آپ تشریف لے آئیں، ان سے معاملات طے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کی امانت کا، آپ کی دیانت کا چرچا تھا، آپ کو سب صادق اور امین کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دگنا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میرے اس مال کو آپ لے کر جائیں، آپ نمائندہ بنیں۔ آپ تیار ہو گئے چونکہ آپ کے چچا نے پہلے کہہ دیا تھا، اور ان کا غلام تھا خدیجہ کو، اس کا نام میسرہ تھا۔ تو ان سے کہا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا، ان کے رائے کا احترام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ تیار ہوئے۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم
जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लऊ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब हज़रात प्यार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादें गरीबों की बरलाने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला वो अपने पराए का गम खाने वाला यतीम फकीरों का मौला ज़ईफ़ों का मअवा फकीरों का मौला ज़ईफ़ों का मअवा यतीमों का वाली गुलामों का मौला। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نہایت ہی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے الحمدللہ گزشتہ کئی جمعوں سے ترتیب کے ساتھ اور قدر تفصیل کے ساتھ قدم بقدم ذکر ہو رہا ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پیارے محبوب کی سیرت کا تذکرہ ہوا ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے اس تاریخ ساز ایک معاہدے کا ذکر کیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور فضل نامی 3 اشخاص خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہوئے. قریش کے سرکردہ لوگ اس میں شامل ہوئے، اور بنیادی طور پہ وہ معاہدہ اس لیے تھا کہ معاشرے سے ظلم کا، جبر کا، برائی کا خاتمہ ہو، مظلوم کو ساتھ دیا جائے، مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے، ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے. اور یہ وہ معاہدہ تھا جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کی جوانی میں 20 سال کی عمر میں اس معاہدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں قائم فرمایا، اور عرصے تک اس پہ عمل درآمد ہوتا رہا. نبوت ملنے کے بعد ایک دفعہ فرمایا کہ وہ معاہدہ فرمایا اتنا عظیم ہے کہ اگر اس وقت مجھے 100 سرخ اونٹنیوں کوئی دیتا اور کہتا کہ اس معاہدے سے آپ دستبردار ہو جائیں تو تب بھی میں اس معاہدے پہ قائم رہتا. اور آج زمانہ اسلام میں بھی اگر کوئی مجھے اس طرح کے معاہدے کی دعوت دے، بلائے، تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں. تو یہ نوجوانوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر نوجوان خیر کا ذریعہ بنے، خیر کی کنجی بنے، شر کا تالا بنے، برائی کو ختم کرنے والا ہو، ظلم اور جبر کو ختم کرنے والا ہو، معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کرنے والا ہو. امت کا ہر نوجوان مسلمان بالخصوص یہ کردار ادا کرنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ خود یہ کر کے دکھایا، اور گویا کہ یہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ کمزور پر اگر نظر پڑے، کمزور پر اگر نظر پڑے تو رسول کا جمال بن، اگر قوی سامنے ہو تو قہر ذوالجلال بن. خدائی کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کے سر جھکیں، خدا ہی کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کے سر جھکیں. ستم گروں کو توڑ دے، ستم زدوں کی ڈھال بن.
کمزور سامنے ہو تو پیارے رسول کا جمال بن، قوی سامنے ہو تو قہر ذوالجلال بن۔ گویا کہ اپنے عمل سے یہ بتایا۔ عمر مبارک 25 سال میں جا رہی ہے کہ آپ کو ایک تجارتی سفر کے لیے شام کی طرف جانا ہو، اور یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ عمر مبارک جب 12 سال تھی تو اپنے چچا کے ساتھ آپ شام کے اس تجارتی سفر میں تشریف لے گئے تھے۔ مکے کے لوگوں کا گزر بسر تجارت پہ تھا۔ مکے کی ایک لینڈ لارڈ اور ایک شریف اور ایک پاکیزہ خاتون تھی، اس کا نام خدیجہ تھا، اور وہ بیوہ تھی، 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ کسی دیانتدار امانتدار شخص کی وہ تلاش میں ہوتی کہ وہ میرا تجارتی سامان لے جائے اور میرا نمائندہ بنے، اور کئی دفعہ تجارتی مال وہ بھیج چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25واں سال ہے تو آپ کے چاچا نے ایک دفعہ کہا کہ بھتیجے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور مالی لحاظ سے ابو طالب صاحب بہت کمزور تھے، معاشی لحاظ سے بہت کمزور تھے، اور اس وقت خشک سالی کی وجہ سے اور مشکلات کا بھی سامنا ہوا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ خدیجہ جو ہے وہ اپنا مال بیچتی ہے، تو کہ اچھا ہو کہ آپ ان کے تجارتی مال کو شام کی منڈیوں تک لے جائیں۔ اور میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ خود جا کر تو یہ بتا دیں کہ آپ خود ان کا نمائندہ بننا چاہتے ہیں۔ فرمایا چاچا جی بات یہ ہے کہ مجھے ان سب حالات کا اندازہ ہے، لیکن میں خدیجہ کے پاس خود نہیں جانا چاہتا، اور مجھے امید ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو بھیجے گی۔ فرمایا بھتیجے کوئی اور اس کے مال کو لے کے چلا جائے گا، آپ سے پہل کر لے گا، بہتر ہے کہ آپ چلے جاتے۔ اور یہ کہہ کر ابو طالب صاحب اٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے بعد دیکھا کہ خدیجہ جو ہے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ ابھی میں خدیجہ ہی کہوں گا، ابھی رضی اللہ نہیں ہوئی ہے، ابھی ام المؤمنین نہیں بنی ہے۔ تو اس نمائندے نے جا کر کہا کہ خدیجہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ملک شام کی طرف تجارتی قافلہ جو ہے قریش کے لوگ جا رہے ہیں تو ان کا مال بھی اس میں ہے، آپ اگر نمائندگی فرما لیں، اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو آپ تشریف لے آئیں، ان سے معاملات طے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ کی امانت کا، آپ کی دیانت کا چرچا تھا، آپ کو سب صادق اور امین کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دگنا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میرے اس مال کو آپ لے کر جائیں، آپ نمائندہ بنیں۔ آپ تیار ہو گئے چونکہ آپ کے چچا نے پہلے کہہ دیا تھا، اور ان کا غلام تھا خدیجہ کو، اس کا نام میسرہ تھا۔ تو ان سے کہا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا، ان کے رائے کا احترام کرنا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ تیار ہوئے، اور یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے تو دوسرا سفر تھا شام کی طرف تجارتی، لیکن باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ یہ پہلا سفر تھا کہ ساری تجارتی ذمہ داری آپ پر ہے۔ آپ کے سارے چاچے بھی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بھی قافلے والوں سے بڑی تاکید کی کہ بھئی ان کا خیال رکھنا ہے۔ پھوپیاں بھی آ گئی ہیں، وہ بھی آپ کی پیشانی کو چوم رہی ہیں، رخصت کر رہی ہیں، چچیاں بھی آ کر دعائیں دے رہی ہیں، اور آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ طویل سفر ہے، کئی ہفتوں پہ مشتمل سفر ہے، کہیں اتار چڑھاؤ، کہیں سنگلاخ وادیاں، کہیں چٹیل میدان۔ اللہ نے وہ سارا دشوار گزار راستہ اللہ نے آسان کر دیا، اور اس قافلے کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ صرف یہ قافلہ نہیں، جب آپ رضاعت کے زمانے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف کی طرف جا رہے تھے تو وہاں بھی قافلہ آپ ہی کی قیادت میں تھا، اور 12 سال کی عمر میں جب آپ شام کی طرف جا رہے تھے چچا کے ساتھ تو تب بھی آپ ہی کی قیادت میں تھا قافلہ، اور یہ قافلہ بھی آپ کی قیادت میں، اور دنیا کے جتنے بھی سفر ہوئے اس کی قیادت آپ ہی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ مسجد اقصی میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو امامت آپ ہی نہیں فرمائی، اور قیامت اور آخرت میں قیادت بھی آپ کی ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ نے قیادت آپ کو نصیب کی ہوئی۔ سفر بڑا اچھا طے ہوا۔ قافلہ والے کہتے ہیں کہ ہم تو عرصے سے آتے جاتے ہیں، ہمیں بڑی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، راہزنوں کا خطرہ ہوتا ہے، ہمیں کسی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں ہوا، اور سفر کی دشواریوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، نہ کسی کا کھانا ختم ہوا، نہ کسی کا پانی ختم ہوا، نہ کسی کا جانور تھک ہار کر بیٹھا، اور بڑی برکتوں والا قافلہ ہے، پیارے محبوب پہ آسمان کے بادل سایہ کر رہے ہیں۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، اور یہ قافلہ بھی اتفاقاً بصرہ کے شام کی سرحد پہ بصرہ کے مقام پر جا کر ٹھہرتا ہے۔ اگلا جو سفر تھا اس کا ذکر آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں پر بھی ایک راہب رہتا ہے، دین عیسوی کا بڑا عالم، اس کو راہب کہا جاتا تھا۔ اگلے سفر میں جس راہب سے ملاقات ہوئی تھی اس کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، جرجیس اس کا نام تھا، اور اس سفر میں جس راہب صاحب کا جو آپ کی ملاقات ہوئی اس کا نام نستورہ راہب تھا۔ تو قافلے والے وہاں ٹھہرے، اس راہب نے دیکھ لیا کہ ایک عظیم ہستی ہے، اس کی سواری پہ آسمان کے بادل جو ہے وہ سایہ کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے فرشتے بڑے بڑے پرندوں کی صورت میں آ کے سایہ کر رہے ہیں۔ یہ حیران ہے، عجیب ماجرا دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، وہ خشک درخت تھا۔ آپ کے تشریف فرما ہونے سے وہ درخت سرسبز ہو گیا، ہرا ہو گیا، بارونق ہو گیا، دیکھنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ تو وہ راہب آ کر کہتا ہے کہ یہ وہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہیں، اس کے بعد یہاں کوئی اور تشریف فرما نہیں ہوا، نبی کے سوا یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اس نے، اور کہا کہ آپ کی آنکھوں مبارک کے اندر آنکھوں کا جو سفیدی والا حصہ ہے اس میں سرخ ڈوری ہے، یہ نشانی ہے امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء کی۔ ایک نشانی اور میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ مہر نبوت ہے۔ آپ اپنا مبارک کپڑا ذرا ہٹا کر مجھے وہ بھی دکھا دیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا مبارک ہٹایا تو مہر نبوت چمکتی دمکتی دیکھی، جھکے اور بوسہ دیا، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہا۔ یہ قافلہ آگے چلتا ہے،
تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ خوشک درخت کے ساتھ پیارے محبوب تشریف فرما ہوں تو وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے، بارونق ہو جاتا ہے۔ تو جس ابو بکر صدیق کے کندھے پہ پیارے محبوب سوار ہوئے ہیں تو وہ ان کی شان کتنی بڑی ہے، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، اور پیارے محبوب کا ساتھ انہیں نصیب ہوا، ان کی فضیلت میں کتنا اضافہ ہو گیا۔ اس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ یہ جو تجارتی سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ اور کس کو معلوم ہے کہ صرف یہ سفر نہیں، ہمیشہ ساتھ ہی ہے، غار میں بھی اور مزار میں بھی، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کا ساتھ انہیں نصیب کرے گا۔ آج دنیا میں پیارے محبوب کے دائیں بائیں ابو بکر اور عمر موجود ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ وہ راہب آپ کے ساتھ ہے، آپ آگے منڈی میں تشریف لے جاتے ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں خرید فروخت کے، کیا کیفیات ہوں گی، کیا منظر ہوگا، تصور کریں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کا ریٹ بتا رہے ہوں گے، گاہک خرید رہے ہوں گے، تصور میں ذرا سوچتا ہے آدمی۔ اور یہ نستورہ راہب آپ کے ساتھ ہے، ایک شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ لات عزا کی قسم کھائیں آپ اس مال کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لات اور عزا سے مجھے نفرت ہے، میں نے کبھی ان کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اور اس نے کہا کہ آپ کے قافلے میں کون ہے؟ بتایا گیا کہ میسرہ ہے، اس کو بلایا اور کہا کہ یہ کون ہستی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قریشی ہے، اور یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ کہا کہ یہ تو اللہ کی قسم اللہ کا نبی ہے، اور اس کے اندر وہ ساری نشانی اور صفات میں نے دیکھ لی ہیں۔ مال فروخت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ایک مقام تک نستورہ راہب آپ کے ساتھ آیا، اور وہاں سے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، آپ کو رخصت کیا اور واپس ہو گیا، گویا کہ ایمان لا چکا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر۔ یہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ قافلہ واپس خیریت سے پہنچ گیا، راستے میں ایک دو اونٹ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے بالکل ابتدا میں ہیں، اور قافلے کے پچھلے حصے میں ایک دو اونٹ ہیں اس طرح کے ہیں، بیٹھ گئے۔ میسرہ بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اپنی سواری سے واپس تشریف لے گئے پیچھے، اور جا کر ان اونٹوں کی پیٹھوں پر ہاتھ مبارک پھیرنا تھا کہ اللہ نے ان میں اتنی طاقت اور کرنٹ پیدا کر دیا کہ وہ سارے قافلے والوں سے بھی آگے نکلنے لگے۔ مکے کے قریب ایک وادی ہے، وہاں پر قافلے نے وقتی طور پہ عارضی طور پہ پڑاؤ ڈالا۔ میسرہ نے کہا کہ میری خواہش ہے آپ تشریف لے جائیں، اور میں باقی قافلے کے ساتھ آتا ہوں۔ آپ تشریف لا رہے ہیں، حضرت خدیجہ اپنے مکان کے بالاخانے پہ اپنے کچھ قریشی خواتین کے ساتھ تشریف فرما ہیں، گویا کہ قافلے کا انتظار کر رہی۔ سامنے سے ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ پہ سوار ہے، لیکن عجیب ماجرا ہے کہ اس پہ بڑے خوبصورت قسم کے دو پرندے انہوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ خدیجہ کہتی ہیں اپنی سہیلیوں سے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتی ہیں ہاں نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ اس نے اپنی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر دوبارہ دیکھا تو پھر وہی منظر ہے۔ ان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیا کیفیات ہیں۔ اس شان کے ساتھ آپ تشریف لائے، دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ کا لخت جگر ہے، حضرت فاطمہ کا نوری نظر ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ ساری کارگزاری مختصراً بتا دی کہ اچھا خیریت سے سفر اور منافع کے ساتھ، اچھے منافع کے ساتھ قافلہ واپس آیا تجارتی، اور کامیاب تجارتی دورہ تھا یہ۔ وہ بہت خوش ہوئی،
لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے سفر کی تھکاوٹ کا احساس تو ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ آپ جا کر اس قافلے کو خود ہی لے کر آئیں۔ اصل میں یہ مقصد تھا کہ وہ دوبارہ وہ منظر دیکھنا چاہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے تشریف لے گئے دھوپ میں، تو آپ پہ جناب علی وہ فرشتے جو پرندوں کی شکل میں تھے انہوں نے آپ پہ سایہ کیا ہوا ہے، تو پھر یہ دیکھ رہی ہیں، حیران ہو رہی ہیں۔ بہرحال جو معاوضہ طے تھا دگنا معاوضہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے اپنے چچاؤں کے پاس پہنچے، اور بڑا اچھا خوشگوار اور کامیاب تجارتی سفر تھا، اور اس تاجر باپ کا عظیم تاجر بیٹا بڑے منافع کے ساتھ آیا۔ تجارت پیارے محبوب نے فرمائی ہے، اور اس لیے بشارتیں بھی تو تاجروں کے لیے بیان فرمائی ہے کہ التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانتدار تاجر جو ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اتنی بڑی بشارت کسی اور کے لیے نہیں ہے، اچھا کسی علامہ صاحب کے لیے نہیں، کسی شیخ الحدیث صاحب کے لیے نہیں ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے لیے نہیں ہے، تاجروں کے لیے ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ۔ تقریباً 2-3 ماہ گزرے تھے تو آپ کے چاچوں کو خیال ہوا، خاص کر کے ابو طالب صاحب کو، کہ بھتیجے کی اب تک پرورش اور سارے سلسلے تو ہو گئے، 25 سال مبارک ہو گئے زندگی کے، ان کی شادی بیاہ کو کوئی خیال کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اب ان کے جوڑ کا رشتہ بھی دیکھنا چاہیے۔ جتنا عظیم یہ ہے، جتنا امانتدار یہ ہے، جتنا دیانتدار یہ ہے، جتنا پاکیزہ یہ ہے، اس جوڑ کا رشتہ بھی ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے خاندانوں میں انہوں نے تلاش کی لیکن نہیں۔ ایک رشتہ ازل سے طے تھا، نبیوں کے رشتے فرش پہ نہیں عرش پہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ رشتہ حضرت خدیجہ کے ساتھ طے تھا۔ تو ابو طالب صاحب نے اس حوالے سے بڑی فکر کی، لیکن حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، ان کا نام بڑی قابل اعتبار خاتون تھی، وہ قریش کی، اور حضرت خدیجہ قریش کی عظیم خاتون تھی، پاکیزہ خاتون تھی، ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا، ان کو ملکہ وقت کہا جاتا تھا، اور اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کے پیغامات آتے رہے، انہوں نے سب کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کی طرف سے طے جو تھا، انہوں نے نفیسہ بنت وہب کے ذریعے سے پیغام بھیجا، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے مل کر یہ معاملات طے کیے، ان کے چچاؤں کے ساتھ بات کی، ابو طالب صاحب سے بات کی، عباس سے بات کی، سب سے بات کر کے معاملات ادھر سے طے کیے، پھر فائنل ہاں کر دی ان کو کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے چچے کو بلایا، عمر ابن اسد اس کا نام تھا، اور یہ بڑا کوئی علمی خاندان تھا۔ ان کے ایک چچزاد تھا، اس کا نام ورقہ ابن نوفل تھا، وہ پہ آسمانی کتابوں کا عالم بھی تھا، حضرت خدیجہ کا یہ چچزاد بھائی تھا۔ آگے جا کر اس کا ذکر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کروں گا جب وحی کا نزول ہوگا، پہلی وحی۔ تو یہ سارے آگے حضرت خدیجہ کی طرف سے وکیل عمر ابن اسد ہیں، آپ کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور اس وقت کے لحاظ سے نکاح ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ نکاح کا جو خطبہ اس وقت تھا وہ ابو طالب صاحب نے پڑھایا، بعض نے کہا کہ عمر ابن اسد نے پڑھا، اور حجاب قبول ہوا، 500 درہم مہر مقرر ہوا، 500 درہم۔ اور یہاں درمیان میں تھوڑا سا مسئلہ بنا کہ وہ تو ایک لینڈ لارڈ خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی لحاظ سے کمزور تھے، غریب تھے، تو اس چاچوں کو فکر ہوا، بعض نے کہا کہ اچھا سا لباس ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ کو پتہ چلا، انہوں نے بڑا اچھا لباس بنوا کے بھجوا دیا، لیکن ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا شاندار لباس بنایا، اور 1000 دینار سونے کے دینار اس سے بری ہوئی تھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اور فرمایا یہ آپ کی امانت ہے۔ یہ امانت کو جو لفظ بولا تھا اس میں کوئی حکمت تھی، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے احسان مند ہوں،
تو اب دونوں لباس آ گئے، بڑے شاندار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لباسوں کو دیکھا، فرمایا دونوں بڑے شاندار لباس ہیں، لیکن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو ترجیح دوں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمایا، اور یہ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال یہ بارات، میں کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے عظیم بارات یہ تھی، اور اس میں رحمتوں کے فرشتے شامل تھے، اور وہ جو عرب کے رواج کے مطابق ڈول باجے اور فضولیات اس سے پاک اور پاکیزہ رحمتوں میں گھیرا ہوا یہ باراتیوں کا یہ ٹولہ جا رہا ہے بڑی شان کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر میں، اور وہاں پر نکاح ایجاب قبول، اور وہاں پر انہوں نے بھی مہمانوں کی خاطر دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعوت کی، 2 اونٹ ذبح فرمائے، اور بڑی شان کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے۔ اس وقت تو عبد المطلب صاحب کے حویلی میں رخصتی ہوئی حضرت خدیجہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حصہ دار تھے اس کے اور چچوں کے ساتھ، لیکن بعد میں حضرت خدیجہ نے اصرار کیا کہ آپ وہاں ہی تشریف لے آئیں، اور میری خواہش ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں شفٹ ہو گئے حضرت خدیجہ کے گھر میں، اور قرآن شریف کی زیادہ سورتیں، مکی سورتیں حضرت خدیجہ کے گھر میں اتری۔ میں کہوں گا کہ مکہ مکرمہ کا جو عظیم مقام ہے مدینہ طیبہ کا، اس کے بعد بڑا مقام وہ ہے عظیم، جہاں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی سورتیں اتر رہی ہیں، جبریل امین کا آنا ہو رہا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ایک صاحبزادہ مدینے میں پیدا ہوا حضرت ماریہ کے بطن سے، باقی ساری اولاد بھی یہاں پیدا ہوئی، 4 بیٹیاں بھی یہاں پیدا ہوئی، آپ کا بیٹا حضرت قاسم یہاں پیدا ہوا، اور آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ جس کا لقب طیب اور طاہر تھا وہ یہاں پیدا ہوا، اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ یہاں پیدا ہوئی، سب سے چھوٹی اولاد یہ تھی، اس لیے اس کو دار فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اب اس مقام کو، حضرت خدیجہ کا وہ جو گھر تھا۔ اتنی رحمتوں کا وہاں پر نزول، اتنی برکتوں کے، جبریل امین ایک دفعہ آئے اور کہا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، وہ جب آ جائے نا تو کہنا اللہ سلام کر رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے سلام پیش ہو رہا ہے، تو آپ اللہ کی طرف سلام پیش کر دینا، اور میرا بھی سلام پیش کر دینا۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ ملکہ وقت تھی اور لوگوں کے نکاح کے پیغامات آ رہے تھے، جب پیارے محبوب کے نکاح میں آئی تو وہ ملکہ جنت بن گئی، اور اب اللہ کا سلام آ رہا ہے، جبریل کا سلام آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آگے بات کروں گا، اور یہ تھوڑا سا حساس معاملہ ہے، اللہ مجھے آپ کو پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔